بہت شکریہ مصعب۔ محمد یوسف صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں کیا قسطوں پر چیز خریدتے وقت دو طرح کی مدت مقرر کی جا سکتی ہے؟ مثلا میں یوں گاڑی بیچوں کہ اگر مشتری 5 سالوں میں قسطیں ادا کرے گا تو گاڑی کی قیمت 9 لاکھ ہے، اور اگر 2 سال میں ادا کرے گا تو گاڑی کی قیمت 7 لاکھ ہے۔ اس طرح سے گاڑی بیچنا کہ 9 سال میں ادا کرے گا تو اتنے لاکھ اور 2 سال میں ادا کرے گا تو اتنے لاکھ، تو اگر اسی مجلس میں طے کر دیا جائے کہ یہ 2 سال میں ادا کرے گا یا 5 سال میں، اور اسی مجلس میں قیمت بھی فکس کر دی جائے کہ 2 سال والی قیمت یہ ہے، 5 سال والی یہ ہے، اور وہ مشتری اسی وقت طے کر دے کہ میں 5 سال والی لے رہا ہوں یا 2 سال والی قیمت پہ لے رہا ہوں، اسی مجلس میں اگر یہ سودا ڈن ہو جائے تو پھر اس میں پھر کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور وہ قیمت ہمیشہ کے لیے متعین ہو جائے گی۔ اس طرح سے تو یہ جائز ہے۔ اور اگر اس کو ڈاؤٹ کے ساتھ بیچا کہ 2 سال میں اگر تم پیمنٹ کر دو گے تو اتنی ہے، اب 5 سال میں کرو گے تو اتنی ہے، اب تمہیں اختیار ہے، تم جاؤ گھر، 2 سال تک لوٹا دی تو ٹھیک ہے کم لوں گا، اگر لیٹ ہو گئے تو پھر میں زیادہ لوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اسی وقت طے کرنا ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ۔ انہی کا اگلا سوال ہے اور اسی کے متعلق اس کی شاید وضاحت ہے۔ قسطوں پر گاڑی کی قیمت 9 لاکھ مقرر ہوئی، اگر خریدار وقت مقررہ سے پہلے یکمشت وہ رقم ادا کر دے تو کیا وہ گاڑی کی اصل مقررہ رقم میں کمی کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور کیا فروخت کرنے والا مقررہ رقم میں کمی کرنے کا پابند ہوگا یا نہیں؟ نہیں، جب گاڑی قسطوں پہ بیچی ہے اور اس میں اس کو ایک مہلت دی ہے اور اس کی وجہ سے قیمت زیادہ رکھی گئی ہے تو اب اس قیمت میں کمی بیشی اس بنیاد پہ نہیں ہو سکتی کہ جلدی دے دو گے تو میں قیمت کم کر دوں گا۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ضع و تعجل، کہ بھائی تم جلدی دے دو تو اس میں کچھ قیمت میں کمی کر رہا ہوں، تو کیونکہ یہ کمی بھی تعجیل کی بنیاد پر ہے نا، اجل کے وقت کی بنیاد پر ہے، تو اس لیے یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی سود ہی کے حکم میں۔ تو جب ایک قیمت طے ہو گئی اس میں اگر بیچنے والا اپنی خوشی سے اس میں کمی کر دے تو ٹھیک ہے، مشتری اس میں اپنی خوشی سے اضافہ کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو مدت کے ساتھ پھر جوڑنا کہ طے تو مثال کے طور پر اس چیز کی قیمت 5 لاکھ ہوئی تھی، لیکن میں چونکہ جلدی پے کر رہا ہوں تو آپ اس بیس پر کہ میں جلدی پے کروں گا تو مجھے 1 لاکھ کا آپ ڈسکاؤنٹ دے دیں اس میں، تو اس بیس پر 1 لاکھ کا ڈسکاؤنٹ اب نہیں ہو سکتا، وہ قیمت 5 لاکھ ہے تو 5 لاکھ ہی رہے گی۔ ویسے ہی اگر خوشی سے وہ 1 لاکھ کم کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے، اس بیس پہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جلدی دیں گے تو جلدی کی ادائیگی کی وجہ سے میں 1 لاکھ۔ سوال ہے جی مفتی طارق مسعود صاحب، بینک سے جو گاڑی قسط پر لی جاتی ہے اسے آگے فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، بینک سے جو گاڑی قسطوں پہ لی جاتی ہے اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک یا تو آپ کو مرابحہ پہ وہ گاڑی دیتا ہے، یعنی بیچتا ہے آپ کو وہ اپنا نفع رکھ کے، اور اس بیچنے میں پھر وہ بینک ہی کے پاس رہن ہوتی ہے مگر آپ کو استعمال کی اجازت ہوتی ہے، تو بینک کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی کہ آپ اس کو بیچیں جب تک کہ آپ اس کی پوری قیمت بینک کو دے نہیں دیتے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بینک وہ گاڑی آپ کو اجارے پر دیتا ہے تو وہ کرائے پر ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کرائے کی چیز بھی آپ آگے نہیں بیچ سکتے، تو اس لیے یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلامی بینک کی بات ہو رہی ہے، سودی بینک سے تو گاڑی لینا جائز ہی نہیں ہے۔ جائز ہی نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔